سورہ بروج۔ نام، پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالی ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا، اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑتے ہیں اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے، اور وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس تھے۔ ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو اس کی ہر بات اٹل ہے۔ وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے نہیں بدل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء ذات البروج۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ مراد آسمان کے عظیم و شان ستارے اور سیارے ہیں۔ والیوم الموعود۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت۔ وشاہد ومشہود۔ اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا،
اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود کہ مارے گئے گڑھے والے، النار ذات الوقود اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اذ هم علیہا قعود جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربك لشدید در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انه هو يبدئ ويعيد وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وهو الغفور الودود اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، فعال لما يريد اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاك حدیث الجنود کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون وثمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی، بل الذین کفروا فی تکذیب
مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل هو قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے۔ فی لوح محفوظ، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا اٹل ہے، اللہ کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔